نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ سبا الرحیم آیت نمبر 29۔ چلیں، پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے تھے اور مختلف انواع کی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے رنگ، ان کی زبانوں اور ان کی فیچرز کے جو فرق تھے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی الخالق ہونے کا تعارف کرایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، وہ تو انہی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب جیسے لاسٹ ٹائم میں ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم اسماء حسنی ہم نے جب سے پڑھنے شروع کیے اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کی کوشش کی، جتنا بھی ہمارا ایک کمزور سا علم ہے اس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب ہم اللہ کہتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں، وہ بہت ساری اللہ کی جو صفات ہیں وہ فوراً ہمارے ذہن میں آتی ہیں، تو ایک تعظیم سے دل بھر جاتا ہے، ایک اللہ کی کبریائی کے ساتھ، اس کے رعب اور اس کی خشیت کے ساتھ دل بھر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ادروائز پہلے بھی ہم پڑھتے تھے، اللہ کا لفظ بھی بولتے تھے، رب کا لفظ بھی بولتے تھے۔ لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے رب کے بارے میں پڑھا تو ہم ربنا یا ربی کہتے تو ہیں، لیکن ہم اس طرح اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے سیکھا کہ رب کے اندر خالق، مالک، مدبر اور پرورش کرنے والا، اور پھر حفاظت کے ساتھ پرورش کرنے والا اور سب پرووائڈر، اور یہ سارے معنی اس کے اندر آ رہے ہیں، تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ رب بنا، اور اس کے بعد جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں کوئی اس کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا، کوئی جسے کہتے ہیں کوئی ہم شیکی نہیں رہتے، اس کے اندر کوئی ہماری دعا کے اندر کوئی شک یا کمزوری نہیں رہتی کہ پتہ نہیں وہ پوری کرے گا یا نہیں، سنے گا یا نہیں سنے گا، یہ ساری باتیں۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے ہمارے کہ جب ہم علم سیکھتے ہیں، جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کی نوعیت جو ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے۔ آلدو ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سیکھ نہیں رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تھے، تو ایمان باللہ تھا تو صحیح ہمارا، لیکن شعوری ایمان نہیں تھا۔ اور جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، تو وہ ایمان جو پیدائشی تھا وہ پھر شعوری ایمان میں ڈھلتا گیا، جس کا عکس جو ہے پھر وہ ہمارے اعمال میں نظر بھی آتا ہے۔ اور جب کبھی شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، جب کبھی نفس کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں، تو ایک کھٹک سی ضرور رہتی ہے دل میں، اور وہ کھٹک پھر ہمیں واپس اللہ کی طرف پلٹا لاتی ہے، ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، ہمیں رجوع اللہ کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں جانتے جس طرح کے جاننا چاہیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتے ہیں، جب وہ غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے دل میں کسی قسم کی کھٹک نہیں پیدا ہوتی، ان کو کسی قسم کا دکھ یا غم نہیں لاحق ہوتا، انہیں کسی قسم کے لاس کی جو ہے وہ فیلنگ نہیں آتی۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، آپ کے شام کے اذکار رہ جاتے ہیں، صبح کے اذکار رہ جاتے ہیں، یا آپ رات کے کوئی ذکر کرنا بھول، تو کیا ہوتا ہے، ایک سینس آف لاس آپ کے اندر آتی ہے، اوہو یہ مس ہو گیا، کسی بھی وجہ سے ہو گیا، لیکن وہ سینس آف لاس جو ہے وہ جب تک آپ اپنے اس لاس کو پورا نہیں کر لیتے، اس کمی کو پورا نہیں کر لیتے، آپ کو چین نہیں آتا۔ تو یہ ہے اصل میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اور شعوری علم ہوگا،
اتنا زیادہ وہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوگی. جس کا علم جتنا کم ہوگا اللہ کے بارے میں اتنا ہی کم جو ہے وہ اس میں اس کی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں پر ظلم کر جاتے ہیں. دیندار طبقے میں دین میں رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے یا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے کسی جیسچر سے یا کسی اور وجہ سے ان کا کوئی حق مار جاتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے بارے میں شعوری نہیں ہے. وہ فقہی علوم تو جانتے ہیں, وہ گرامر تو بہت اچھی جانتے ہیں, وہ اور بہت ساری تفسیریں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں, لیکن جو حقیقی علم ہے اللہ کے بارے میں اس پر ان کو شعوری طور پر علم نہیں ہے. وہ علم ان کے صرف گلے تک اٹکا ہوا ہے یا صرف اس لیے وہ علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو عالم کہیں. ادروائز جو لوگ شعوری علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور شعوری ایمان رکھتے ہیں, وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. اور اگر انکانشیسلی وہ کسی کو کوئی تکلیف دے بھی دیتے ہیں, کہیں کسی کا کوئی حق مارا بھی جاتا ہے ان کے ہاتھ سے, تو وہ پھر رجوع کر لیتے ہیں, پھر ان کو سوری کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی, پھر انہیں عاجزی کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت بلال کو ایک مرتبہ ان کو ایک طرح سے تانا دیا کہ تم سیاہ فام ماں کے بیٹے ہو, انہیں آر دلائی ان کی ماں سے. تو حضرت بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیں انہوں نے مجھے میری ماں کی آر دلائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کو صرف اتنا کہا کہ ابو موسیٰ تم نے بلال کو اس کی ماں کی آر دلائی. اور یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا مسجد نبوی کے دروازے پہ اور کہا کہ بلال تم میرے گال پہ پاؤں رکھ کے اس کو روند کے گزرو گے تو مجھے جو ہے وہ تسلی ہوگی کہ میں نے تمہارا اتنا دل دکھا دیا. تو حضرت بلال نے ان کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور انہیں معاف کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے بارے میں علم ہونا, کہ انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا. ورنہ تو علم شیطان کے پاس بھی تھا, ابلیس کے پاس بھی تو علم تھا نا, وہ بھی عبادت گزار تھا, لیکن اس کے علم نے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا تھا. تو حقیقی علم کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جن علماء کا یہاں ذکر ہے وہ عالم کون ہیں؟ وہ کون سے علماء ہیں؟ جن کے اندر شعوری علم ہوتا ہے. محض ڈگری لے لینا, سرٹیفکیٹس لے لینا اور صرف اس لیے کہ میں آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ بڑا عالم کہلواؤں, لوگ مجھ سے فتوے لیں, میری کوئی سے ہو, مجھے فلان ڈیزگنیشن مل جائے, تو یہ جو علم ہے یہ انسان کے اندر خشیت پیدا نہیں کرتا. ان اللہ عزیز غفور, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بخشنے والا ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر غالب ہے, اس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو دیر اینڈ دین سزا دے دے, اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن پھر بھی وہ بہت بخشنے والا ہے, وہ انسان کو مہلت دے دیتا ہے کہ یہ پلٹ آئے, یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے, جو کمی اس سے ہو گئی ہے, جو اس نے جان بوجھ کے بھی غلطیاں کرنی ہیں, یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. ان الذین یتلون کتاب اللہ, اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. اچھا, اللہ کی کتاب کو پڑھنا کیا ہے؟ جیسے سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ لوگ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو کتاب اللہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا, کتاب اللہ کا حق کیا ہے؟ کتاب اللہ کا حق یہ ہے نا کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں, اس میں آپ لہنے جلی نہ کریں اور پوری کوشش کریں کہ لہنے خفی بھی نہ ہو. آپ کو پڑھنی آنی چاہیے. سیکنڈ, یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. تھرڈ, یہ کہ آپ کا عمل اس کے فہم پر ہونا چاہیے. اینڈ فورتھ, یہ کہ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. یہ ہے اللہ کی کتاب کا ہم پر حق. تو اللہ کی کتاب میں جہاں یتلون آتا ہے, یہ تلا یتلو تلون سے بھی ہے, ٹھیک ہے, اور تلاوتن سے بھی ہے. تو جب آپ تلاوتن کہتے ہیں یتلونا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریڈ کرنا. اور جب آپ کہتے ہیں تلا یتلو تلون, تو تلون کا مطلب ہوتا ہے فالو دا فٹ سٹیپس. تو یہ دونوں معنی اس کے اندر آتے. بغیر سمجھے کتاب اللہ پڑھنے کا تصور ہی غلط ہے.
بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا تصور ہی غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جب سمجھ کے نہیں سکتے تو پھر ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ایسا پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر عمل ہی نہ اس کو اندر بھی کیونکہ یہ کتاب تو اسی لیے نازل ہوئی ہے نا کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. جب سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک. اس کی بڑی بہترین مثال ہے ابو العلا مودودی صاحب اپنی کتاب میں بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں. اور جو فرسٹ ٹائم جو سب سے پہلی کتاب میں نے پڑھی تھی تب میں اسکول میں تھی, مجھے یاد ہے غالباً ہم لوگ 7th یا 8th میں تھے, حقیقت اسلام. غالباً میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کی تھی کہ ضرور پڑھیے گا. حقیقت اسلام میں مولانا مودودی جو ہیں بہت خوبصورت مثال اس کی دیتے ہیں ڈاکٹر کے نسخے سے, کہ ڈاکٹر کا نسخہ جو ہے اگر آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ اس کو 20 دفعہ پڑھ لیں اور اسے چومیں اور آنکھوں سے لگائیں اور خوبصورت سے جلدان میں لپیٹ کے رکھ دیں اور پھر نکالیں اور پھر پڑھیں, تو کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے ہدایت کے مطابق نہ تو وہ دوا کھائی, نہ پرہیز کیا, نہ کرنے کے کام کیے, اور نہ جو کام نہیں کرنے کے تھے جن سے روکا گیا تھا, پرہیز بتایا گیا تھا, وہ بھی نہیں کیا. تو جب یہ دونوں کام ہی آپ نے نہیں کیے تو پھر آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ سیم قرآن کریم کا معاملہ ہے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو طوطے کی طرح پڑھتے رہیں اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں وہ ثمرات نہیں مل رہے, ہمارے ساتھ وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پڑھنے والوں کے ساتھ کیے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا, ہم نے سمجھا ہی نہیں. اور آج میجورٹی مسلمانوں کی میجورٹی جو نان عربز ہیں, اگر آپ ایک رف ایسٹیمیشن بھی لگائیں تو 100 میں سے 25% بھی نہیں ہوں گے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی صرف اگر اپنی فیملی یا اپنے ارد گرد دیکھیں, ٹیگ نہیں کریں کسی کو, صرف جنرلی ایسٹیمیشن لگانے کے لیے خود سمیت ہم کتنا کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں, جیسے عرب ہیں, اب عرب کو ٹرانسلیشن کی تو ضرورت نہیں ہے, تو لیکن وہ سمجھنے کے بعد کیا نہیں کرتے؟ عمل نہیں کرتے. تو جب عمل نہیں کریں گے, سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, تو فائدہ بھی نہیں ہوگا. آج تک اتنی زندگی جو ہم نے گزار لی, ہم میں سے سب نے, ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کے کورس کو یہ سٹارٹ ہوئے قریباً مارچ میں سال ہوا تھا, تو 1 سال اور کچھ مہینے ہوئے. تو ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا ہم اگر بہت سچے دل کے ساتھ کمپیریزن کریں اپنی قرآن پڑھنے سے سمجھنے سے پہلے کی زندگی اور سمجھ کر اور عمل کرنے کی کوشش جو ہم کر رہے ہیں تو بعد کی زندگی کو, تو اس کے اندر ہمیں بہت سارا ڈفرنس نظر آتا ہے. اپنی باتوں میں, اپنے خیالات میں, اپنے اعمال میں, افعال میں, کردار میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ, تو یہ یتلون کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم ساتھ ساتھ اپنے عمل میں شامل بھی کرتے جائیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کو 7 سال میں سمجھا, 7 سال میں اس کو مکمل کیا, جس کا اب انہیں تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو نہیں کہ انہوں نے 7 سال لگا کے اس کی گرامر سمجھی یا اس کا الفاظ معنی یاد کیے یا کیا. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو پڑھتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. جب وہ ان کا عمل پختہ ہو جاتا تھا پھر وہ آگے چلتے تھے. ایک چیز جو ملتی چلی جا رہی ہے اور جو ہمارے دائرہ کار میں آتی چلی جا رہی ہے اس کو عمل میں شامل کرتے جائیں گے تو پھر یہ ہوگی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, پھر اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. ٹھیک ہے, چلے. اب جب یہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھنے سے پھر ہمارے عمل میں کیا فرق آتا ہے کہ پھر ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, واقام الصلاۃ, حقوق اللہ کی بات ہو رہی. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں نا, جیسے یہ ہے کہ اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم, تو انفاق جو ہے, انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. تو خرچ کرنا بندوں کے حقوق اور نماز قائم کرنا اللہ کے حقوق. تو جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں,
عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے شروع کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق پر بھی فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے بعد اقام الصلاۃ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تھے تو ہماری سب سے زیادہ کمزوری جو تھی حقوق اللہ میں وہ کس میں نظر آ رہی تھی؟ نماز میں. ایسے ہی نماز کے بارے میں کوئی اپنا شیئر کرنا چاہے گا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد نماز میں کیا تبدیلی، کیا فرق آیا نماز کے قیام میں؟ کوئی ایک آپ میں سے شیئر. کہ جب ہم نے قرآن پڑھا، اللہ کی پہچان کی اسماء الحسنہ سے، تو اب پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے حق تھا سجدہ کرنے کا. کہ ہم اہدنا الصراط کہتے تھے لیکن اس کا مفہوم نہیں ہمیں پتا تھا. جو دعا مانگتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا، اور جو سجدہ کرتے تھے وہ خشوع سے بالکل خالی ہوتا تھا. اب پتہ چلا ہے کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے تو کیسے قرب حاصل ہوتا ہے، کس طرح کا اس سے تعلق انسان کا بن جاتا ہے. یہ قرآن پڑھنے کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آئی یہ بات. جی. اور نماز کی دوبارہ ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے نا. ایک نماز ہم نے پڑھی اور پھر دوبارہ اس کا انتظار کہ ہم نے دوبارہ بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور نماز کو ضائع کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ٹائم پر انسان کی نماز رہ جائے کسی بھی وجہ سے تو پھر تکلیف بہت ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی عصر کی نماز اگر رہ جائے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار سب کچھ جل کے خاک ہو گیا. یعنی ایک نماز کا لاس کس کے ایکویلنٹ ہے ہمیں سے کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی آل اولاد گھر کے اندر ہو، اس کا مال اسباب سارا وہاں ہو اور وہ جل کے راکھ ہو جائے. کوئی تصور بھی کرنا بھی نہیں چاہتے. اتنا بڑا لاس ہے کہ کسی کی نماز ضائع ہو جائے. جی میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی. آپ نے وہ شیئر کیا تھا نا کہ ایک خاتون تھی تو وہ اپنے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے کھانا تیار رکھتی تھی. تو ایک دن وہ کر رہی تھی کھانا تیار اور 3 منٹ یا 2 منٹ کا ان کا کام رہ گیا تھا. تو انہوں نے 1-2 بار سوچا کہ میں پہلے یہ مکمل کر لوں یا نماز پڑھ لوں. پھر انہوں نے کہا نہیں میں نماز ہی پہلے پڑھ لیتی ہوں. تو پھر ان کے ہسبینڈ آئے، انہوں نے دیکھا کہ کھانا نہیں تیار تو وہ تھوڑا غصے سے آوازیں دے رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ سجدے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی. تو پھر اس سے یہ تھا کہ اگر وہی 2 منٹ وہ کھانا مکمل کرنے میں لگاتی تو وہ ان کی ڈیتھ جو سجدے میں ہوئی ہے وہ پھر ظاہر ہے وہاں کچن میں ہوتی. تو وہ ہمیشہ نماز کو ترجیح دیتی تھی کام پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں موت دی. تو اب جب بھی وہ بات ذہن میں آتی ہے تو پھر میں یہ سوچ کے نماز کو جلدی ادا کرتی ہوں کہ سارے کام چھوڑ کر. الحمدللہ اس سے فرق پڑا ہے. پڑتا ہے نا، بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار مثال دیتے نا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے عمل میں. اور اگر قرآن سمجھنے کے باوجود ہمارے عمل میں فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا بلنڈر کہیں اور کر رہے ہیں جو ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے. ہدایت رشد تو مل گئی، ہدایت توفیق نہیں مل رہی. تو پھر بہت استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سلف صالحین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو ایک آیت کوئی سمجھ نہیں آتی تھی نا تو وہ روتے تھے، وہ استغفار کرتے تھے، وہ سجدے کرتے تھے، یا اللہ ہم سے کہاں غلطی ہو گئی، ہمارا کون سا قصور ہے، ہمیں اگر نہیں بھی پتا تو معاف کر دے اگر ہم نے انجانے میں بھی کوئی گناہ کر دیا. کیونکہ ہدایت رکتی کس سے؟ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت روک دیتے ہیں. تو اگر ہمارے عمل میں بہتری نہیں آ رہی اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر کر رہے ہیں یا ماضی میں ہم کر چکے ہیں جو ابھی تک جو ہے ہمارے سر پہ اس کا وبال ہے، جو ہمارا عمل درست نہیں ہو رہا. ادروائز آپ کوشش کریں، آپ تڑپیں
اور آپ عمل کرنا چاہیں قرآن پر تو قرآن دونوں ہاتھ کھول کر آپ کی طرف آتا ہے اور آپ اس کو یہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. اور اگر یہ آپ سے دوستی نہیں کر رہا نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. یرجون تجارت لن تبور، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی تباہ نہیں ہوگی، جو خسارے میں نہیں جائے گی. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ بالکل بھی غمگین نہیں ہوں گے. تو یہ جو تجارت لن تبور ہے، یہ کیا ہے کہ وہ نہ تو ان کو آگے کا کوئی خوف ہوگا نہ انہیں پیچھے کا کوئی غم ہوگا. سیکیور ٹریڈ ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی تجارت کرتے نا تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اس میں انسان جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے تیار رہتا ہے کہ اگر نفع ہوگا تو نقصان بھی ہوگا. لیکن یہ جو تجارت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کی گئی، اور یہ اس تجارت میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ اللہ کی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، کھلے چھپے خرچ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تجارت کا وہ حصہ ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں اور ان ریٹرن آپ کو نفع ہی نفع ملنے والا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ان کے نفس اور ان کے مالوں کے بدلے، ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں. تو یہ جو جنت ہے، یہ جو خوف اور غم سے چھٹکارا ہے، جو غم سے چھٹکارا ہے، یہ کب ملتا ہے انسان کو؟ صرف تب جب وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ مال کی کمی کا اندیشہ، جان کی کمی کا اندیشہ، پچھلوں کا غم، آگے کا خوف. اور پھر کیسا خوف؟ آگے کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا. تو جو لوگ اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو دھوتے چلے جائیں توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ، جہاں کہیں کمی بیشی ہوئی ہے اس کو پورا کرتے جائیں. پھر ساتھ میں وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ جو کوئی کمی بیشی ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں درگزر کریں گے. اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں حشر کے میدان میں بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا اور پیچھے کی بھی کوئی انہیں جو ہے وہ کسی قسم کا اندیشہ لاحق نہیں ہوگا کہ ہم پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ کیا بنے گا. وہ جیسے سورہ کہف میں اس نیک باپ کی اولاد کا معاملہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے وہ دیوار تعمیر کر دی تھی جس کے نیچے وہ خزانہ ان کا چھپا ہوا تھا. تو اس میں کیا تھا کہ وہ شخص جو تھا وہ صالح تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو ان کا باپ نیک تھا. تو جب باپ نیک تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان یتیم چھوٹے بچوں کے خزانے کی حفاظت کی، حالانکہ وہ خود نہیں کر سکتے تھے. تو انسان جب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پورے علم اور شعور کے ساتھ اپنے بچوں کا معاملہ، اپنے چھوٹے بچوں کا معاملہ، عام طور پر ماؤں کو کیا خوف ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو جب وہ اللہ کے کو سمجھنے والی ہوتے ہیں، اللہ کا تعارف جو ہے اس کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، تو پھر جب وہ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو تو پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں حفاظت نہیں کرتی بچوں کی، ماں تربیت نہیں کرتی بچوں کی، ماں ان کو کھانا نہیں کھلاتی، یہ اللہ ہی ہے جو کھلانے والا ہے.
تو اگر اللہ تعالیٰ کے سپورٹ معاملہ کر دیا تو وہ ماں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے بچے کی حفاظت کرے گا، اور ماں سے بہترین زیادہ نعم البدل جو ہے وہ اس کو دے گا. تو پھر انسان کو پیچھے کا بھی خوف نہیں رہتا، غم نہیں رہتا. سمجھ آئی بات کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تجارت لن تبور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبھی بھی کہیں بھی زندگی کے موقع پر آپ خسارے میں نہیں ہوں گے. اگر آپ کو یہ لگتا بھی ہے کہ کہیں مال کی کمی آ گئی ہے، کہیں بیماری آ گئی ہے، کہیں کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، تب بھی حقیقت میں آپ نقصان میں نہیں ہیں. یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ بلیسنگ ڈسگائزڈ ہے. وہ بلیسنگ جو آپ کو اللہ تعالی نے کسی بیماری یا کسی تکلیف یا کسی نقصان کے پردے میں دی اور آپ کو ایک بڑے نقصان سے بچا دیا، یا پھر یہ کہ آپ کے لیے اس پر صبر سے اجر زیادہ کر دیا. تو جب یہی چیز ہے نا کہ جب پھر آپ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پہچاننے لگتے ہیں، تو آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. اور آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب آپ اپنے بچے کے حصے میں سے کچھ کسی دوسرے کے بچے کو دے دیتے ہیں، کسی یتیم کو دے دیتے ہیں، کہیں پر کسی کو سپانسر کر دیتے ہیں، آپ کو یہ غم نہیں لاحق ہوتا کہ میرے بچے کی فیس کہاں سے جائے گی پھر اگر میں نے اس کو دے دیا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کی چیز میں سے نکال کے کسی اور کو دیتے ہیں، تب بھی آپ کی ضرورت ضرور پوری ہو جاتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کا تجربہ ہوگا، میرا پرسنلی بھی یہ تجربہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ خالص ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرتے اور بہترین دیتے. جو آپ نے دیا ہوتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں. جی نعیمہ. جی میم، میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی حق مار لیتا ہے، اس پہ صبر کرتے ہیں ہم، تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ جی ظاہر ہے اجر تو ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مومن جو ہے نا وہ باشعور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. جہاں حق مارنے کی بات اس طرح سے آتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ وراثت میں لوگ بعض اوقات نہیں دیتے بہنوں کو یا کسی کو بھی، مطلب کوئی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے. تو اس میں پہلی پریفرنس کیا ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑیں، صلہ رحمی کریں، اپنے حق کو جو ہے وہ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے آپ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی رضا کی خاطر صرف رشتے جوڑے رکھنے کی خاطر اس کو معاف کر دیا. تو وہ ایک اولا درجہ ہے، ایک بہتر درجہ ہے، کیونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر تھا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ کلیکٹیولی نقصان پہنچا رہا ہے. مطلب آپ اگر چپ کرتے ہیں تو آپ کو تو وہ نقصان اتنا مسئلہ نہیں کر رہا، لیکن جو باقیوں کو نہیں ان کا حق ملا تو ان کے لیے ایک وہ بہت بڑی میٹر ہے. تو وہاں آپ کو پھر بولنا چاہیے، وہاں آپ کو انصاف کے لیے لڑنا چاہیے. تو مومن جو ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، وہ اتنا باشعور ہوتا ہے کہ کہاں وہ معاف کر دے، چھوڑ دے، درگزر کر دے تو بہتر ہے، اور کہاں اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. تو عام طور پر جو ذاتی معاملات ہیں اس میں تو درگزر اولا ہوتا ہے، اس میں تو معاف کر دینا بہتر ہے. لیکن جہاں پر اجتماعی معاملات آ جاتے ہیں، کمیونٹی کے لیول پر، امت مسلمہ کے لیول پر، خاندان کے لیول پر، اور آپ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو حق پتہ ہے تو آپ دوسروں کو بتائیں گے، تو وہاں پر پھر آپ کو بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں. لِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ وہ پورے دے انہیں اجورہم اجر ان کے، وَيَزِيدَهُمْ اور وہ زیادہ دے انہیں من فضلہ اپنے فضل سے. تو دنیا میں تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے چلیں خرچ کیا، اور مومن کبھی بھی دنیا کے فائدے کے لیے تو خرچ کرتا ہی نہیں اور نہ ہی دنیا میں صلہ پانے کے لیے خرچ کرتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں. اگر مٹیریل میں واپس نہیں آتا، مادی طور پر آپ کو مال میں بڑھوتری نظر نہیں آتی، تب بھی آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو تھوڑا بھی کفایت کر جاتا ہے. لیکن آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ملٹی پلائی کر کے دیں گے.
اس تجارت کا ریٹرن، اس کا نفع جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ ملٹی پلائی کر کے دیں گے. اور وہ ظاہر ہے ہمارے کیے کا تو اجر نہیں ہوگا. اگر ہم انصاف کی بات کریں تو اگر ہم ایک خرچ کرتے اللہ کی راہ میں تو اصولاً ایک ملنا چاہیے واپس ہمیں. یا چلے نفع کی بات کرتے ہیں تو ویسا ہی دگنا مل جائے تو بھی وہ بہت نفع ہے، 100% پروفٹ مل رہا آپ کو. لیکن یہاں معاملہ ہے اللہ کے فضل کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیں گے، اور پھر وہ زیادہ کہاں سے دیں گے؟ اپنے فضل میں سے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کہیں پر 10 گنا تو عام نیکی کا اجر ہے. عام جو آپ نیکی کرتے ہیں تو ایک کے بدلے 10 کنفرم آپ کا پروفٹ. ٹھیک ہے، ایک کے بدلے 10 کا مطلب کیا ہے کہ 1000% آپ کو قریباً زیادہ مل رہا ہے. آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، آپ کو 10 واپس مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اجر اس کا 10 کے ایکولنٹ مل رہا ہے، گویا آپ نے 10 روپے خرچ کیے ہوں. اور پھر کیا ہے؟ 70، پھر 700، پھر 7 لاکھ، اور پھر کیسی ہے جنت؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی آپ نے پڑھی تھی کہ ایسی چیز جو کسی کے دل پر اس کا خیال ہی نہیں گزرا، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ اللہ کا فضل ہے. انہ غفور شکور، وہ بہت بخشنے والا اور بہت ہی قدردان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو بندے اور رب کا معاملہ ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر بندہ اللہ کا بن کے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری باتیں، بہت ساری کمیاں بیشیاں ایسے ہی معاف کر دے، ڈھانپ کے. وہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ الگ کر لیں گے، الگ کر کے اپنے پاس، تو پھر اس کو سائڈ پہ کر کے اس کے سارے جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، جو غلطیاں کی ہوں گی، وہ ساری اس کو دکھائیں گے. اب وہ بندہ سمجھے گا کہ بس اب تو میں مارا گیا. لیکن میں اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تمہاری پردہ پوشی کی، یہاں پر بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا، کسی کے سامنے نہیں آئے گا اس نے کیا کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کریں گے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اور پھر یہ جو معاملہ ہے کہ بندہ ایفرٹ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، کوشش کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. نفس کیا کہتا ہے؟ تمہارا پیسہ ہے، تم نے کمایا ہے، بچوں پہ لگاؤ، اپنے اوپر لگاؤ، اپنا گھر بار پہ لگاؤ. اور دوسری طرف کیا ہے؟ کہیں صلہ رحمی آتی ہے، کہیں یتیم کا حق آ جاتا ہے، کہیں پڑوسی کا حق آ جاتا ہے، کہیں مسکین کا حق آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے، کہیں اللہ کے دین کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی دین کی کام میں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے کی. تو آپ پوری طرح نفس اور شیطان سے جنگ کرتے، آپ ایفرٹ کرتے. کبھی بھی کسی کی مٹھی بھر کھجور سے جنگ تو نہیں جیتی جا سکتی، یہ فیکٹ ہے. لیکن اس کی وہ مٹھی بھر کھجور اس کے لیے سودا جو ہے وہ پکا کر دیتی اللہ کے ساتھ. تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش جو ہے، جو تڑپ ہے اللہ کی راہ میں قیام کرنے کی، تہجد کے وقت اٹھنے کی، پھر نماز کو قائم کرنے کی، پھر بندوں کے حقوق ادا کرنے کی، ہم پورے تو کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ 5 فٹ 6 فٹ کا ایک انسان ہے اور 24 گھنٹے میں سے اس نے سونا بھی ہے، وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنی اس کی دیگر مصروفیات بھی ہے، کمزور بھی پڑ جاتا ہے، کہیں ایمان نیچے جاتا ہے، کہیں اوپر آتا ہے، سارا کچھ انسان کے ساتھ ہی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الشکور، وہ قدردانی کرتے، کہتے چلو کر رہا ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے نا، بھلا تو نہیں بیٹھا نا، مجھے میرے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا نا. وہ تو ایسا غفور و شکور ہے. اور یہاں پر نکرہ کا صیغہ آیا، دیکھیں شکور میں نکرہ کا صیغہ آیا، یعنی ہر طرح کی قدردانی کرنے والا، ہر طرح سے آپ کی کوششوں کو آنر کرنے والا، دنیاوی طور پہ بھی آخرت میں بھی، چھوٹی سے چھوٹی کو بھی، بڑی سے بڑی کوشش کو. تو جب انسان اپنے رب کو الشکور کو پہچانتا ہے
تو پھر وہ کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے. اگر نہیں کر رہا نا تو پھر استغفار بھی کرے. تو کوشش اس کو یہی کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی کسی کو بھی ہاتھ سے نکلنے نہ دے. والذی اور جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من الکتابی کتاب میں سے هو الحق وہ حق ہے مصدقا لما بین یدیہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے سامنے ہے. کس کی تصدیق کرتی ہے؟ تورات اور انجیل کی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بعبادہ لخبیر بصیر اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. قرآن کریم اور پچھلی کتابیں صحف ابراہیم ہو یا صحف موسیٰ ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو. زبور تو خیر ویسے ہی حمدیہ کلام تھا، شریعت نہیں تھی. شریعت تورات ہی کی حضرت داؤد نے فالو کی. اور بھی جو کتابیں ہمیں پتہ ہیں جو نہیں پتہ، سب میں دین ایک ہی ہے، اسلام، عقائد ایک ہی ہیں، صرف شریعتیں تھوڑی تھوڑی مختلف ہے. ان میں بھی جو بنیادی اصول ہیں شریعت کے کہ نسب کا تحفظ، مال کا تحفظ، جان کا تحفظ، تو ان تینوں سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ شریعتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں میں. تو قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اندیکھے کوئی رسول نہیں تھے، کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے تھے. یہ سب جو ہیں یہ پہلے سے موجود رسولوں کی تصدیق کرنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں مکمل طور پر باخبر ہے اور دیکھنے والا. جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہے اور ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے طریقے سے خبر ہے کہ دراصل اس کے پیچھے ان کی وجہ کیا ہے. دراصل ان کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ تورات اور زبور انجیل میں اور دین ابراہیمی کے اوپر چلنے والوں کا جو دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا، اصل میں تو یہ کسی دین پر نہیں تھے بلکہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ باہر اور اندر سے بندے کے معاملے میں باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. مسئلہ قرآن میں نہیں تھا، مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہیں تھا. ان کو تو صادق اور امین کہتے تھے یہ قرآن کے نزول سے پہلے، نبوت سے پہلے. مسئلہ یہ تھا کہ قرآن جو بتاتا ہے وہ ان کی خواہش نفس کے خلاف جاتا ہے. اور یہی مسئلہ آج بھی ہے. جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے یا کی وجہ کیا ہے، دراصل ان کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اور دین ابراہیمی کے اوپر چلنے والوں کا جو دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا، اصل میں تو یہ کسی دین پر نہیں تھے بلکہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ باہر اور اندر سے بندے کے معاملے میں باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. مسئلہ قرآن میں نہیں تھا، مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہیں تھا. ان کو تو صادق اور امین کہتے تھے یہ قرآن کے نزول سے پہلے، نبوت سے پہلے. مسئلہ یہ تھا کہ قرآن جو بتاتا ہے وہ ان کی خواہش نفس کے خلاف جاتا ہے. اور یہی مسئلہ آج بھی ہے. جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے یا جو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اب ٹھیک ہے پرانی کتاب ہوگی، اب یہ 1450 سال پہلے کے قوانین ہیں، اب یہ کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں، یا قرآن کی سزاؤں کے بارے میں جو ہے وہ ایسے بیان دیتے ہیں، یا پردے کے بارے میں ایسے بیان دیتے ہیں، یا دیگر. تو اصل میں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن غلط ہے یا یہ اپلیکیبل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خواہش نفس کے خلاف بات جاتی ہے. تو جب خواہش نفس کے خلاف بات جاتی ہے تو پھر وہ اسی کو جھٹلا دیتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. تو یہ جو پہلے لوگ تھے جو تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے، یہود و نصارہ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، ان کے بعد ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. کون ہے یہ؟ امت مسلمہ.
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو میانہ رو ہے، یعنی کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی صحیح بھی نیکی کرتا ہے، کبھی اس سے برائی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ السابقون ہیں، اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا کہ ابھی آپ کے دماغ میں بات ہوتی ہے، آپ ابھی پلان کر رہے ہوتے ہیں، اچھا میں فلاں صورت جو ہے وہ یاد کروں، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو کر بھی چکے، اچھا میں نے فلاں جگہ میں صدقہ دوں، اور آپ کو پتہ لگتا ہے وہ کر بھی چکے. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ بھی. جیسے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے لیے کہا تھا کہ آج تو میں ابوبکر کو پیچھے چھوڑ جاؤں گا، جب وہ غزوہ تبوک کے لیے مال لے کے جا رہے تھے اپنا، اور آدھا سامان لے گئے، اور حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا، وہ ان سے پہلے گھر کا پورا سامان لے کے آ گئے تھے. بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں. بہرحال جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں یا انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے وہ کوئی سپر نیچرل چیزیں تھیں اور وہ یہ کر سکتے تھے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ مثالیں آپ کو اپنے ارد گرد بھی ملیں گی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی عبادت کو یا کسی کی نیکی کو اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر بھی کھول دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دل ان کے لیے تعظیم سے بھر جاتے ہیں. یہ ان کی اس نیکی میں جلدی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سم ٹائم، کیونکہ اس کو کیا کہتے ہیں، عاجلہ، یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے. ایک تو آخرت میں ملے گی. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں کسی نیکی پر، حالانکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ہماری اس نیکی کا پتہ چلے اور وہ ہماری تعریف کریں، لیکن وہ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی انہیں کہیں سے پتہ لگ جاتا ہے اور پھر وہ ہماری تعریف کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ عاجلہ ہے، یعنی جلد ملنے والی خوشخبری ہے، اور آخرت میں تو پھر تمہارا اجر ہے ہی. اچھا، بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں، ظالم لنفسہ اور مقتصد اور سابقٌ بالخیرات، یہ ہیں تینوں جائیں گے جنت میں. لیکن ظالم لنفسہ کون ہے؟ جو گناہگار ہیں، اور پہلے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہوں گے. مقتصد وہ ہے جن سے آسان حساب کیا جائے گا، اور آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس کے گناہ دکھا دیے، اس کی نیکیاں بتا دی، اور اس سے پھر پوچھا نہیں کہ تم نے یہ کیا کیا یا کیوں کیا. تو یہ ہے آسان حساب. اور منہم سابقٌ بالخیرات باذن اللہ کون ہے؟ سابقون السابقون ہے، جن کو پہلے ہی جو ہے وہ آنر دے دیا جائے گا، اور اس آنر کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ. ذالک هو الفضل، اور یہ ہے فضل، الکبیر، بہت بڑا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب کا وارث بنایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر ہم امت مسلمہ میں سے نہ ہوتے، اگر ہم قرآن پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر ہم قرآن کو سمجھنے والوں میں سے نہ ہوتے، ہمارا انجام کیا ہوتا؟ اللہ سے ڈر کے، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں اور ہم چونکہ سمجھ رہے ہیں تو شاید ہم کوئی بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. یہ صرف اللہ کا اذن ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں، اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اب ہم اس کو کتاب کو لے کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گناہ گار اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتے، یا پھر یہ کہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور ہم دوسروں کی رسپیکٹ کرنا سیکھتے ہیں اور بہترین اچھے طریقے سے دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں. تو اگر یہ کتاب ہمیں نہ ملتی، اگر یہ فضل الکبیر نہ ہوتا، یہ بہت بڑا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کا کرم ہم پر نہ ہوتا،
تو پھر ہم کہاں سے سسٹین کرتے ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پھر میری زندگی شاید صرف مایوسی میں گزرتی. اگر میں دنیاوی جو وہ ہیں کرائٹیریاز ہیں، دنیاوی جو سو کالڈ اچیومنٹس ہیں، دنیاوی سو کالڈ جو اسٹیٹس ہے، اگر صرف اس کو دیکھوں اور صرف اس پہ دنیاوی سوچ کے ساتھ چلوں، قرآن کی اینک سے، قرآن کی نظر سے نہ زندگی کو دیکھوں، تو مجھے اپنا آپ ٹوٹل ڈسٹرکشن میں لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ٹوٹل فیلئر. تو یہ قرآن کی نگاہ ہے جو مجھے سیٹسفائی رکھے ہوئے ہے، جو مجھے روشن خیال بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہے، جو مجھے دوسروں کی طرف جو ہے دوسروں کے لیے خیر خواہ سمجھ لیجیے بنا کے رکھے ہوئے ہے، اللہ کی طرف پر امید بنائے ہوئے رکھے ہوئے. میری بھتیجی ہیں، سائیکالوجی پڑھ رہی ہیں، تو مجھے کہتی ہیں کہ آئے میں آپ کا سائیکو انالیسس کرتی ہوں. تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہی، میں نے کہا اچھا کس چیز کا؟ کہتی ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے % ڈپریشن ہے. تو اس کا کوئی اس نے کوشچنر بنایا ہوا تھا، تو ہر کوشچن پہ جب میں اس کو رپلائی کرتی گئی کہتی آپ کو بالکل ڈپریشن نہیں ہے. میں نے کہا ہاں مجھے بالکل ڈپریشن نہیں ہے. اور اس کی اس بات کو لے کر پھر میں نے سوچا کہ مجھے ڈپریشن کیوں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں ہے؟ تو جو واحد وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ قرآن کا میری زندگی میں ہونا. اس کے علاوہ کوئی وجہ اور نہیں ہے جو مجھے ڈپریشن سے بچا سکتی ہے. جی اب میں سے کوئی بتائے گا کہ قرآن مختصراً الفاظ میں کہ کس طرح آپ میں سے کسی کو بھی اس نے ڈپریشن سے نکالا ہو؟ مختصر. جی آج سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے، میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ نہیں میری سنتا، میں جو بھی دعا مانگتی ہوں میری قبول نہیں ہوتی. لیکن آج جب میں نے پڑھا ہے تو اب اتنا آسان ہو گیا ہر چیز کو ہینڈل کرنا کہ ایک کوئی معاملہ پیش بھی آ گیا تو اس کو پتہ چل گیا کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے صبر کرنا ہے، اس کو کس طرح سے چلانا ہے. تو الحمدللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن انسان پڑھے اور اس کی زندگی چینج نہ ہو. آج سے پہلے جو ارم تھی وہ بہت طرح کی تھی، اور آج جو ارم ہے میں خود فیل کرتی ہوں اور میرے اپنے فیل کرتے ہیں کہ بہت چینج آیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اتنا بڑا فضل کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا. اسی لیے سورہ یونس میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ یہ جو نعمت تمہیں مل گئی ہے، یہ قرآن جو تمہیں مل گیا ہے، فاستبشروا، اب تم خوشیاں مناؤ. قرآن مل گیا تم خوشیاں مناؤ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن ملنے پر خوشی مناتے ہیں؟ ویسے ہی کوئی دنیاوی ہمارا کوئی نکل آئے، کوئی انعام نکل آئے، کوئی اور ایسی چیز، کوئی اچیومنٹ ہے، کچھ اور ہے کوئی، تو ہم خوشی مناتے ہیں. قرآن کے مل جانے پہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوشی مناتے ہیں؟ یہ جو خوشی منانا ہے نا، بیسیکلی یہ شکر گزاری ہے. یہ ہمارا دل جو شکر سے بھر جاتا ہے نا اس قرآن کی نعمت کی وجہ سے، یہی اس کی خوشی منانا ہے. سبحان اللہ. جی آپ میں سے کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا کہ ڈپریشن میں سے کیسے نکلے آپ قرآن پڑھنے کے بعد؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جب میں نے یہ تصویر ایسا تو مجھے ہوتا تھا، دل میں کہتی تھی کہ حیرت کی بات ہے، لیکن وہ جو ایکسپریشن ہے وہ میرے سامنے والے بندے کا نظر آ رہے تھے. خود کو میں تسلی دیتی تھی، لیکن اب جو ہے نا وہ دل میں نہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جا رہی ہے. ڈاکٹر نے دکھا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھوائے، کسی اسپیشلسٹ کو. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں. پھر آنٹی رم نے مجھے یہ آپ کا لنک بھیجا، تو پھر میں یہ جب سنتی ہوں نا تو میں اپنے آپ اندر سکون میں محسوس کرتی ہوں. لیکن جب میں نہ سنوں نا پھر مجھے وہی ڈپریشن دوبارہ سے اسٹارٹ ہونے لگ جاتا ہے. لیکن جب سنتی ہوں تب نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی مجھے تھوڑا یہ سا ہوگا.
لیکن الحمدللہ کافی زیادہ میں ڈپریشن سے نکل چکی. آپ کو پتہ ہے کہ میں کاؤنسلنگ بھی اسی طرح سے کرتی ہوں. میرے پاس 2 پیشنٹ ایسے آئے جو جنہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی، اور اس میں ان کی میں نے قرآن ہی کے ذریعے کاؤنسلنگ کی تھی. یعنی وہ اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ وہ پورا قرآن پڑھتے اس طرح، اور جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو پھر آپ آبویسلی اس کے اندر آپ کو پھر علم کی پختگی بھی حاصل ہوتی ہے اور ایمان کی پختگی بھی. لیکن بہرحال وہ سیشنز ان کے کیے، تو سیشنز میں پھر اس طرح سے ہے کہ جب آپ ان کو قرآن کے مثالوں سے سمجھاتے ہیں، قرآن کے چشمے سے ان کو زندگی دکھاتے ہیں، تو بہت وہ جو دونوں پیشنٹس تھیں، لڑکیاں تھیں، تو وہ واپس آئیں، زندگی کی طرف آئیں، اور اب وہ ماشاءاللہ ایک ہیپی لائف گزار رہی ہیں، میرڈ لائف. ان کو دونوں کا جو تھا وہ شادی کے بعد ان کو ڈپریشن ہوا تھا. تو یہ ہوتے ہی ڈپریشن شیطان کی طرف سے ہے، اور بہت ہی زبردست یہ تھراپی ہے. آپ قرآن سیکھیں اور سکھائیں اور دوسروں کو اس کے ساتھ جوڑیں. پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ اب جیسے آپ کو ارم نے لنک شیئر کیا، آپ کسی اور کو شیئر کرتے ہیں، آپ جتنے لوگوں کو آگے اس کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں نا قرآن کو، وہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ ملے تو آپ اس بندے کو دعا نہ دیں. خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے اس بندے کے لیے کہ اس نے مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا. ایسا ہے نا؟ بالکل بالکل. 2 دن کلاس میں نا میں سو جاتی ہوں، تو پھر تیسرے دن مجھے میں انتظار کرتا ہے. پھر میں نے کلاس اسٹارٹ ہے، اتنا چھٹی ہے. میں نے کہا 2 دن تو میں نے نہیں نا اسٹارٹ کی، مجھے پھر وہ لوگوں کی باتیں میرے ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں، آنے لگی ہیں کہ فلانے نے ایسا کیا میرے ساتھ، فلانے نے ایسا کیا. لیکن جب میں نے کلاس اسٹارٹ کی ہے نا، تو مجھے یہ کوئی نہیں ہوتا کہ فلانے نے کیا فلانے نے کیا، پھر مجھے وہ کوئی نہیں خیالات ہوتے اس نے ایسے کیا. تو بس اب یہ الحمدللہ. ہاں الحمدللہ آپ کے ساتھ نا لوگوں کی دعائیں آ جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی دعائیں. اور وہ مجھے میرا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ یہ رسی نا آپ کو تھام کے رکھتی ہے. وہ جیسے ہم یہ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک آپ کے ہاتھ میں. تو جب تک آپ اس کو تھامے رکھو گے نا، آپ گمراہ نہیں ہوگے. تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جہاں کہیں نفس کا دھکا لگا، شیطان کا دھکا لگا، اور میں نے کنویں میں چھلانگ مار بھی دی لیکن اس قرآن کو نہیں چھوڑا، یہ ساتھ ہی رہا میرے، تو اس نے مجھے اس میں سے نکال لیا. اس نے مجھے ڈوبنے نہیں دیا، اس نے مجھے اس دلدل میں دھسنے نہیں دیا، بلکہ مجھے باہر نکال لیا. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. قرآن پہ تو آپ اس کی سبحان اللہ. میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں یا پڑھ ہی نہیں رہے، جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے اور وہ اس کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے اس کو پڑھنے کے لیے، وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. چاہے وہ محلوں میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ پتہ نہیں سو کال دنیا کی کتنی ہی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. وہ اس تجارت سے محروم ہے جس نے خسارے میں ختم نہیں ہونا. وہ ایسی تجارت میں لگے ہوئے ہیں جس میں خسارے کے چانسز موجود ہیں. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو فائدہ ہمیں ملا ہے وہ ہمارے پیاروں تک بھی جائے. ٹھیک ہے کوئی بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جوائن کر پاتا کلاس، ٹائم نہیں ہے، جاب کرتے ہیں یا وٹ ایور، تو آپ تھوڑا تھوڑا ان کو بتائیں ضرور. تھوڑی ایسی چیزیں، ایسی بات جو کوئی کلک کر جاتی ہے آپ کے ذہن میں، کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے، آپ ان کو سینڈ کر دیں. ساتھ اپنے الفاظ میں چھوٹی سی ایک بات ساتھ شیئر کر دیں. آپ کا میسج تو سن لیں گے، پڑھیں گے، پھر ان سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، پھر اس کو تھوڑی سی ڈسکشن کے اس میں لے آئیں. آپ میں سے ہر ایک قرآن کا ایمبیسڈر ہے. آپ میں سے ہر ایک خود بھی سیکھیں، سمجھیں، جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اس چیز کے حریص ہو جائیں کہ وہ دوسروں کو بھی فائدہ دیں. اور جب یہ بڑا فضل، یہ بڑا کرم، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہم دوسروں میں بھی پھیلائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ پازیٹیوٹی، یہ مثبت ذہنیت، یہ پازیٹیو وائبس جو ہیں، یہ سارے ارد گرد آپ کے پھیل جائیں گے.
اور آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کا محلہ انشاءاللہ العزیز ایک پرسکون زندگی گزارے گا. دنیا میں بھی حیات طیبہ گزاریں گے سب، اور آخرت میں تو پھر ہیں ہی جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، کہ باغات ہیں جس میں ہمیشگی کے وہ داخل ہوں گے اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی کے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور لباس ان کا ریشم کا ہوگا. دنیا میں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی چیز رہ گئی، ہوتا ہے نا عورتوں کو سنگھار کا، بناؤ سنگھار کا شوق ہوتا ہے. جیسے پرسنلی مجھے ریشم بہت پسند ہے. اوریجنل تو خیر میں نے شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا صحیح جو ریشم ہوتا ہے، لیکن شفون اور یہ والا کپڑا جو بہت نازک سا ہوتا ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن میں صرف اس لیے نہیں پہنتی، یا بہت سارے لوگ، آپ لوگ بھی اس لیے نہیں پہنتے ہوں گے کہ باریک ہوتا ہے اور پوری لائننگ لگا کے اس کی وہ فال اور وہ چیز رہتی نہیں ہے، مزہ نہیں رہتا اس کا، تو پھر آپ نہیں پہنتے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ جنت میں تو ملے گا نا. اگر ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ لینی چاہیے اور جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں تو دیں گے نا. تو جب جس چیز کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے نا اس بات کے لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، تو آپ یقین کیجئے وہ آپ کو کہیں بہتر ملے گی جنت میں جا کے. اور وہاں تو پھر ہمیشگی کی زندگی. کوئی بھی آپ کی خواہش رہ گئی ہو، کوئی بھی کام، کوئی کورس، کوئی سلیبس، کوئی مطلب ایسا کام آپ کرنا چاہتے تھے جو آپ کر نہیں پائے، کوئی بات نہیں، آپ اللہ کو راضی کریں، انشاءاللہ جنت میں آپ کو موقع ملے گا. آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. وہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ کسان جو ہے، کسان کی چونکہ خوشی کھیتی میں ہوتی ہے، تو دنیا میں کھیتی باڑی کرتا کرتا جب دنیا سے چلا جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں گے، تو وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ میں بھی کھیت اگانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر دیں گے. وہ بیج ڈالے گا اور اس کو کسی مشقت کے بغیر جو ہے وہ اس کی کھیتی اگ جائے گی، اور وہ اس کو کاٹے گا اور سیٹسفائی ہو جائے گا. اسی طرح اولاد ہے. دنیا میں اگر اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ نے اور بندہ اس کی رضا میں راضی ہے، تو آخرت میں جنت میں وہ جتنی عمر کا بچہ چاہے گا، جیسا بچہ چاہے گا ویسا ہی اس کو مل جائے گا. اور اگر دنیا میں ہے اولاد، مثال کے طور پر کسی کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ پہ شکوہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ شرک کرے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے اپنی بیٹیوں کو لان تان کرے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا بھی ہے نا، ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں ایسا. تو وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، ان بچیوں کی پرورش کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں اس کو دی ہیں وہ ان کو لے کر ان بچیوں کے ساتھ محبت کرے اور ان کی پرورش کرے، تو جنت میں وہ جیسے چاہے گا اس کو اولاد ملے گی. بیٹیاں یہ والی بھی جنت میں جائیں گی، ساتھ اس کے رہیں گی اگر، اور بیٹے چاہے گا تو بیٹے بھی مل جائیں گے. جو کچھ آپ کی محرومی رہ گئی ہے، تو اللہ سے امید رکھیے کہ وہ آپ کو جنت میں ضرور دیں گے. اور جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی ہے. دنیا میں تو آپ کے پاس کوئی نعمت ہو بھی تو کیا ہوگا؟ جن کے بیٹے ہیں تو کیا وہ بیٹے ہمیشہ ان کے فرما بردار ہی ہوتے ہیں، یا وہ ہمیشہ ان کا خیال ہی رکھتے ہیں، یا یہ کہ وہ ہمیشہ ہر ماں باپ جو ہیں کہ وہ بیٹوں کے بڑے ہونے تک زندہ ہی رہتے ہیں، یا بیٹے ہی زندہ رہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کتنے بچے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں. میرے خود میں جانتی ہوں ایسی فیملیز کو کہ بیٹے ہیں، جوان ہیں، سب کے سب باہر ہیں اور پیرنٹس اکیلے یہاں پر ہیں. تو اب کیا ہے؟ ان والدین عام طور پر کیوں بیٹوں کی طلب زیادہ کرتے ہیں بیٹیوں کی نسبت؟ کہ وارث ہوں گے، بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھیں گے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. اسی لیے تو وہ بیٹیوں کو لان تان کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ شاید وارث نہیں بنتی، وہ نہیں ہوتی، نام نہیں ان کا چلاتی آگے، اللہ معاف کرے. حالانکہ یہ بھی ہمارے اپنے ذاتی کانسیپٹس ہیں، اس کا تعلق حقیقت سے کوئی نہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے اس کے لیے اور وہ حلال اور جائز چیز ہے، تو آپ اس پہ مایوس نہ ہو. دنیا میں بھی آپ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہوگا.
اور آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ہم بہت ساری دعائیں ایسی کرتے رہتے ہیں نا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اصل میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس طرح سے نہیں دیتے چیز جس طرح ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی آپ مانگے. کوئی وہ انبیاء کرام نے بھی بیٹوں کے لیے دعا کی تھی، حضرت زکریا نے بھی دعا کی تھی اور حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی. تو حرج کوئی نہیں ہے، مانگے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن اگر تقدیر کے فیصلے کے مطابق وہ نہیں بھی چیز ملتی آپ کو، وہ جاب نہیں ملتی، وہ گھر ویسا نہیں ملتا یا کچھ اور نہیں ملتا، تو اس میں اللہ کی رضا میں راضی رہیں. تو آگے سب کچھ آپ کو یہ امتحان پاس کر لیں، پھر نتیجہ آپ کے ہاتھ میں. اور جب یہ جنتی چلے جائیں گے نا وہاں پر، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، تو وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ہم سے غم کو لے گیا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو غم نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. تکلیف ضرور ہوتی ہے، دکھ ضرور ہوتا ہے، آنسو بھی آ جاتے ہیں، رونا بھی آتا ہے، لیکن دل غم زدہ نہیں ہوتا. اس دکھ تکلیف کو لے کر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا انسان. اور پھر کون سا غم؟ آخرت کا غم. ایک مومن کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ میری آخرت درست رہے. تو دنیا میں جب کوشش کرتے رہیں گے تو پھر آخرت میں بھی آپ کی جو تجارت آپ نے کی ہے، جو انویسٹ آپ نے کیا ہے، وہ سیکیور ہو جائے گا. تو جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم سے غم کو لے گیا. ان اللہ لغفور شکور، ہمارا رب تو وہ ہے جو بہت بخشنے والا ہے اور بہت قدردان ہے. ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اس نے بڑے آنر کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا اور اس کا بہت بڑا اجر دیا. جو ہم نے غلطیاں کوتاہیاں گناہ کر لیے تھے اس کو اس نے معاف کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہدایت دی وہ اسی نے دی. ہمیں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ خود ہی ہدایت پر. ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، ہماری امت مسلمہ کے اندر ہی ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ لوگ دین پڑھتے بھی ہیں تب بھی ہدایت پر نہیں ہوتے. تو یہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. وہی ہدایت دیتا ہے، وہی عمل کی توفیق دیتا ہے، اسی نے قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا، وہی اس کا فہم ہمیں سجھاتا ہے، اور پھر وہی ہے جو اس پر ہم سے عمل کروا لے. اور پھر جو غلطی رہ جاتی ہے، جو کوتاہی رہ جاتی ہے، جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور جو ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اس کو وہ بہت بڑے سے اجر کے ساتھ آنر بھی کرتا ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ اللہ وہ جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں اپنے فضل کے ساتھ اتارا. وہ جو سفر میری پیدائش کے ساتھ شروع ہوا تھا، اب وہ سفر جنت میں آ کر مکمل ہوا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں نہ ہی کوئی مشقت ہمیں لاحق ہوگی اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس ہوگی. جنت میں کسی بھی قسم کی نیگیٹو منفی نہ تو سوچ ہے اور نہ ہی فیلنگز ہے، کسی قسم کی. نہ انسان کو تھکن ہوگی، نہ وہاں کسی قسم کی بو ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو تکلیف دینے والی ہو. وہاں ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی خوبصورتی ہے اور نعمتیں ہیں. اور پھر اس میں انسان اکتائے گا بھی نہیں. میں جب چھوٹی تھی نا اور جنت کے بارے میں پڑھا کرتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ مناٹنی آ جائے گی زندگی میں، اور مناٹنس ہمیشہ انسان کو بور کرتی ہے. تو کیا بور نہیں ہو جائیں گے جنت میں جا کے؟ تو اب سمجھ آتے ہیں کہ نہیں، وہ بوریت کی حس ہی نہیں ہوگی انسان کے اندر. اور ہر بار نعمت نئی سے نئے طریقے اور نئے سے نئے ذائقے اور نئے سے نئے رنگ والی ہو جائے گی. ہماری تصور تھک جاتا ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ کیسا مقام ہوگا. اور دوسری طرف کون ہے؟ والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها. نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائے اور نہ ہی ان سے اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر یہ موضوع آتا ہے نا، جیسے سورہ وہ پڑھتے ہیں نا، اس میں سورہ اعلیٰ وتر میں جو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ تو اس کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی اس کو کوئی زندگی ملے گی، نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں زندہ ہوگا، نہ مردوں میں مردہ. اسی طرح صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ابدی جہنمی ہیں انہیں وہاں نہ موت آئے گی اور نہ ہی انہیں سکون کی اچھی زندگی ملے گی. ابدی جہنمی کون سے ہوں گے؟ کفار جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں کسی بھی نبی کی امت میں سے لیکن گناہ گار ہیں، تو ان کو بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے نکال لیں گے. لیکن جنہوں نے اللہ ہی کو نہیں مانا، اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس پر بغیر توبہ کیے مر گئے، تو پھر ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کہ کفار جو ہیں وہ دائماً عذاب جہنم میں رہیں گے اور جو عذاب ان سے کبھی بھی نہیں ہٹے گا اور نہ کم ہوگا. اسی طرح سورہ نبا میں آتا ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا. جب کبھی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی، کم ہونے لگے گی، ہم اس کو بڑھا دیں گے. کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. یہ تو ناشکرا پن ہے نا، یہ کفر کیسے ہو؟ اصل میں سب کچھ تو اللہ نے دیا، انسان کو پیدا اللہ نے کیا، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، سروائیول اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر انسان اللہ کا انکار کر دے بجائے اس کا شکر گزار ہونے کے، اس کی بندگی کرنے کے، اس کی عبادت کرنے کے، اسی کا انکار کر دے، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چلائیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے ہمارے رب ہمیں نکال، ہم نیک عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، کیا بھلا نہیں ہم نے تمہیں عمر دی تھی کہ تم اس میں نصیحت پکڑتے؟ من تذکر، تو جو کوئی نصیحت پکڑتا، وجاءکم، اور وہ آ گیا تمہارے پاس، النذیر، ڈرانے والا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو چکھو مزہ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. جب جہنم میں وہ چیخو پکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب نکالیں یہاں سے، ہم آپ کو وہ اچھے اعمال کر کے دکھائیں گے جو پہلے ہم نے نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا دنیا میں تمہیں عمر نہیں دی گئی تھی؟ دنیا میں تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی تھی؟ دنیا میں تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے تھے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کیا قرآن نہیں تھا تمہارے گھر میں؟ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں تھا؟ کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ تمہارے ہاتھ میں اینڈرائیڈ تھا، تم نے سرچ نہیں کیا؟ کوئی تمہیں آن لائن کلاس بھی نہیں ملی؟ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں ڈرایا تمہیں کہ دیکھ لو اپنی لائف سٹائل چینج کر لو، دیکھ لو اپنے آپ کو ذرا کہ تمہارا عقیدہ درست ہے، دیکھ لو ذرا کہ کیا تم صحیح عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے اگر آج کے کسی شخص کے پاس سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہیں تو اس کے پاس کیا عذر ہوگا؟ کوئی ہوگا عذر اس کے پاس کہ اس نے کیوں نہیں دین سیکھا، کیوں نہیں اس پر عمل کیا، کیا اس کی مجبوری تھی؟ تو جب کوئی عذر ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، سب کچھ موجود تھا، میری خواہش نفس نے مجھے وقت نہیں دیا،
تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو اس کا مزہ جو تم ظلم کر کے آئے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا کہ وہ سیدھے رستے پر نہیں آیا، جبکہ اس کو رسول نے سمجھایا، جبکہ اس کو اللہ کی کتاب کے ذریعے بتایا گیا، جبکہ اللہ داعی دین اس کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ اپنی خواہش کے پیچھے، خواہش نفس کے پیچھے ہی چلتا رہا اور اس نے کچھ بھی درست کر کے نہ دیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نعمر کا لفظ ہے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تو یہ 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ گیا تو اس سے مراد کیا تھی؟ 40 سال۔ جب وہ 40 سال کا ہو گیا اور وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ گیا تو 40 سال کی عمر، اور پھر بعض نے کہا 60 سال تک، یعنی ایک تو ہے نا بچپن اور پھر لڑکپن، اور اس کے بعد کا جو وقت ہے جب انسان شعور کی اس زندگی میں چلا جاتا ہے۔ انبیاء کو بھی عام طور پر نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، تو اس عمر میں بھی جا کے اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی تھی، تم نے اپنے معاملات درست نہیں کیے تھے، تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تھا، تم نے سیکھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں، تو اب اگر تمہیں ہم واپس لوٹا بھی دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ ہم اپنی زندگی کن کاموں میں گزار رہے ہیں، اور جیسا کہ وہ روایت بھی ہے نا کہ 5 باتیں ایسی ہیں جس کا جواب دیے بغیر ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اور اس میں کیا آتا ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، عمر کہاں پر لگائی، 2 سوال تو یہی ہے نا، اور عمر کے علاوہ جوانی کو الگ کر کے بتایا گیا۔ تو یہ جو جوانی کی عمر ہے نا، یہ اپنی عقل اور شعور کی پختگی کی عمر، اور پھر انرجیز کی عمر، جب انسان کے اندر انرجیز ہوتی ہیں اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنیں، اپنی عمر کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ جو وقت ہم ضائع کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اب ہم جو آگے آنے والا وقت ہے، جتنا بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس میں بہت زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکیں، اللہ کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف کر دیں جو کچھ ہم اپنی عمر میں سے جو حصہ ضائع کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو کوئی جس پریشانی، جس مشکل میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔